In the name of Allah, who is the most gracious, the most merciful, I am Sidra Akhtar here on behalf of UIMS. I would like to stretch out generous greeting to all of you because all of you have taken your time out for being here there with us. We are here for our first webinar arranged by the Researchers Club on the topic Thinking as a Researcher and Approaches to Find Research Question. Research questions are very much important because they are the catalyst for research. It helped to provide the focus for where the research starts. For this topic, we have invited a dignitary speaker. I would now like to introduce our today's speakers, Dr. Basharat Javed, who is Assistant Professor and HOD at the Department of Business Studies, Namal Institute, Miyawali. He is also the patron of Namal Society of Social Impact. The main agendas of this society is to provide free education, blood donation, emergency medical services, and women empowerment. He has served as a head HR at Namal Institute. His core area of research include inclusive leadership, ethical leadership, innovative work behavior, and Islamic work ethics. He has published 20 research publications in the journals like Journal of Creative Behavior, Journal of Management or Organization, International Journal of Managing Project in Business. He has performed in many international research conferences as a chair session. Very warm greeting to you, sir. It's an honor for us to have you here today. Without further delay, I will hand over platform to our worthy speaker to address us with his knowledge. Over to you, sir. Thank you so much, Sidra. I'm very thankful to, first of all, Dr. Afshin Fatma for inviting me to share my very little knowledge with you. And I'm very happy that I found this opportunity. And very thankful to the ARID team. Particularly, I really want to salute you because there is a critical thinking always be there when you are in such kind of sessions because research publication are doing research. Many PhD doctors are doing their research. They are doing research for their career, doing research for contributing in the society, but they are working in a vacuum. They are publishing papers, but such kind of platform where not only myself in future, there are other very good researchers are available in Pakistan. They are also approachable whenever you approach them for such kind of activities, such kind of webinars. They always, my experience is that they always be there when you approach them for such kind of talks. So it's very important to have such kind of sessions, and such kinds of session helps the young researchers to actually learn what is research. And because there is another thing that is important to learn, that we can read the books, we can watch the videos on which are available on YouTube on different research. But if you are inviting someone who is doing research, is practically in the research, then he or she actually share the practical knowledge which is not available in any book, YouTube or any other source. So first of all, I want to salute you all for arranging such a session, and I'm very thankful for inviting me. So if you allow me to share my slides, then I'm sharing you my slides and starting with the actual topic. Thank you, Dr. Basharat. This is Dr. Afshin. Thank you very much for accepting our invitation and taking some time out of your very busy schedule. We are giving you permission to share the slides. Thank you, sir. Thank you. My slides are visible? Yes, sir. Yes, sir. Oh, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. So today's topic is thinking as a researcher and finding a research question, actually a research question. So when Dr. Afshin approached me and she said that we are we are going to start series of research webinars. So it's important that
first topic should be very simple and should be the, you can say, first topic where you can start to teach your students this simple topic first क्या होना चाहिए. For me, the start of the research is research thinking. Most of the time, when we do MS or PhD, we are being taught in different classes about research, introduction, literature review, and different aspects we are being taught. But do we actually do actual research? Are we a researcher? Uh, Despite the fact I respect all the PhD doctors who are in the world in Pakistan, but actually क्या हम researchers हैं? क्या हम researchers की तरह सोचते हैं सुबह शाम? Particularly, we are from behavioral science, and daily we experience at our homes, in the society, and at workplace. Actually, क्या हम researchers की तरह सोचते हैं? And then important जो challenge ये होता है कि research question कैसे find out करते हैं. Maximum जो approach मैंने देखी है for MS PhDs taking the direction from the previous studies like future directions. And one another myth जो मैंने देखी है जो कि जब तक बेस पेपर नहीं होगा तो तब आप प्रोसीड नहीं कर सके. तो ये थोड़ी सी लिमिट कर देती हैं ये इस तरह की अप्रोचेस. मेरे ख्याल से मैं डॉक्टर अफशीन इफ आई टेक द क्वेश्चन ड्यूरिंग माय डिस्कशन तो वो जरा टाइम जो है वो काफ़ी हो जाएगा. तो बिफोर 5 o'clock आई हैव टू फिनिश दिस वेबिनार. मेरा एक मीटिंग भी है, तो जो क्वेश्चंस हैं मैं वो एंड पे ले लूंगा. तो ऑल ऑफ यू प्लीज नोट ऑल द क्वेश्चंस एंड विल spare at least 30 minutes for the questions. Thank you. So there are different approaches also to find the research question, and it's all about my experience. So I'm starting with the topic thinking as a researcher and research question. First of all, I want to share with you this outline, and we will follow this outline today discussion. First is research phenomena and our area. Research topic, हमें किसी एरिया में काम करना है तो वो हमें कैसे फाइंड आउट करना है, हॉबी में लिटरेचर से पढ़ना है या से वो आइडिया आएगा, तो वो उस पर हम पहले बात करेंगे. फिर सेकंड जो है वो रोल ऑफ थ्योरी एंड थिंकिंग एज अ रिसर्चर, यानी थ्योरी आपको कैसे हेल्प करती है टू थिंक एज अ रिसर्चर. यूजुअली अनदर प्रॉब्लम इज दैट कि हम मॉडल बना लेते हैं जैसे कैसे भी है, हमें गैप मिल जाता है और उसके बाद थ्योरी को हम मैप करते हैं. थ्योरी ड्रिवन मॉडल कैसे आता है, ये पहला क्वेश्चन जब कहा जाता है कि थ्योरी से मॉडल ड्राइव करें, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि थ्योरी हमें कैसे हेल्प करती है टू थिंक एज अ रिसर्चर. एंड जो थर्ड जो हमारा एक डिस्कशन होगी वो है द एक्चुअल रिसर्च क्वेश्चंस. Before what are the approaches to define a research question, what are the approaches to know that what is missing in the literature, what are the approaches to know that what are the some questions which are left unanswered in the previous literature. The important is that to know that what is a research question, actually ये है क्या हम research question. Usually जब I was doing PhD तो मैंने एक अप्रोच देखी थी कि जितने भी हाइपोथेसिस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव की लैंग्वेज में बस वो ऑब्जेक्टिव की लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और जितने भी हाइपोथेसिस होते हैं वो रिसर्च क्वेश्चन की अपनी लैंग्वेज है. तो जो क्वेश्चन का मॉड है वो क्वेश्चन की सूरत में, लेकिन बात एक ही होती है. तो एक्चुअली क्या वो हमारा रिसर्च क्वेश्चन होता है या रिसर्च क्वेश्चन कुछ और है? तो वो बेसिकली है क्या, उसकी हम बात करेंगे. एंड देन फाइनली आई हैव आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ द कोविड-19, ये जी अभी हम जो वेबिनार कर रहे हैं ये भी एक कोविड-19 का एक पॉजिटिव साइड है कि हमें शायद टेक्नोलॉजी इस वर्ल्ड में थी, लेकिन हमें शायद कुछ हम हमेशा वो रिसर्च भी करते रहते थे कि परसीव यूजफुलनेस और फिजिबिलिटी और बड़ा टेक्नोलॉजी पे रिसर्च होती थी, लेकिन कोविड-19 हमें समझा दिया है कि टेक्नोलॉजी से हम कभी भी जो है वो बात कर सकते हैं. तो वी हैव आल्सो
conducting different webinars from last 1.5 years. اور ہمارا ڈیلی جو ہے لوکل انٹرنیشنل پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم جو ہے وہ کلاس لیتے ہیں, باقاعدہ ہم ریسرچ کلاس کر رہے ہیں. تو I have identified almost 12 to 13 approaches to define a research question or finding a gap. تو اور وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ this is my most interesting area as this is the start to do a research and اور اس کو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ گیپ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, یا تھنکنگ ایز اے ریسرچر ہم کیسے جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں ٹو فائنڈ دا پرابلم. تو this is approaches to find out research question will be the final, and there are 12, 13 and 14 approaches I will discuss today. So the first topic is research phenomena or area, how to define a research topic, and what are the approaches. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرا ریسرچ ٹاپک ہے. بیسیکلی اگر ہم اپنی سوشل سائنس میں دیکھیں تو ہمارا ایکسپیرینس اور آبزرویشن جو ہے ڈیلی بیس پہ جو ہم کرتے ہیں اس کی بیس پہ ہم اپنا ٹاپک لے سکتے ہیں. ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ جو ہے وہ what is happening in our surrounding, why it is happening, اور how it is happening, ہم اس کو کیسے solve کر سکتے ہیں. whatever the issue is, like if we are experiencing, for example, working with a boss, I'm looking he is a very visionary, he has visionary leadership, supportive leadership. تو آپ کی جو پرسنل ایکسپیرینس ہے, کیونکہ ریسرچ تب شروع ہوتی ہے جب آپ کا پرسنل ایکسپیرینس اور آبزرویشن جو ہے اس کو آپ فردر سائنٹیفک کمیونٹی کا پارٹ بنا کے ریسرچ کوشچن میں اور پھر تھیوری میں اور اس طریقے سے ریسرچ کرتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ بس آپ کو آپ کے سینئرز نے بتا دیا یا آپ نے پچھلی اسٹڈیز کو پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے پچھلی اسٹڈیز, وٹ ہیز بین ڈن, وہ میں اس کی ڈسکشن ضرور کروں گا. لیکن آپ کی پہلی ہیبٹ بلڈ یہ ہونی چاہیے کہ آپ آبزرو کریں, آپ آبزرو کریں, اپنی سراؤنڈنگ میں آبزرو کریں. فار ایگزامپل, اف یو آر گوئنگ ٹو اے پولیس اسٹیشن, وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں جی کہ جو ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کا وہ بڑا ایک روڈ ہے. مثال کے طور پر, جسٹ این ایگزامپل, یہ ہمارے ڈیلی ایکسپیرینسز ہیں. ان ڈیلی ایکسپیرینسز کو آپ ایک ٹاپک, ایک فینامنا لیں اس ڈیلی ایکسپیرینس کو, اور اسے پھر ایک ریسرچ کوشچن کی طرف لے کے جائیں گے. اگر ایشو ہے تو اس کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں, جو ہم وہ پڑھتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ کا نا, کہ آپ کوئی کاز دیکھتے ہیں تو آپ اس کے آؤٹ کم دیکھیں کیا ہو سکتے ہیں, اگر آپ افیکٹ دیکھتے ہیں تو آپ اس کے کاز دیکھیں کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں. تو دس از دا موسٹ فرسٹ کوشچن کہ آپ کا ایریا کیا, آپ کام کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جی کہ اگر فار ایگزامپل آپ کسی جو ہے وہ آپ کا کوئی ریسٹورینٹ ہے, ہوٹل ہے, یا اپنے دوست کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ ہوٹلز میں کسٹمر انگیجمنٹ پاکستان میں کیسے کی جاتی ہے. تو آپ اس کو ایک تھنکنگ ہے. دس از ناٹ اباؤٹ کہ آپ نے ریسرچ شروع کر لی یا آپ نے پرابلم بھی فائنڈ. دس از جسٹ این ایریا. آپ تب ایک اچھے ریسرچر بنیں گے جو آپ اپنی سراؤنڈنگ میں ایک ٹاپکس کو لے کے آئیں گے. کیونکہ ہمارے جو سوشل سائنس کی ریسرچ ہے, جو ہمارا آرگنائزیشنل بیہیویئر ہے, ہمارا ایکسپیرینس ہے, وہ ہمیں پتہ آنا چاہیے. Before few months ago there was my friend, he is doing PhD in 89th number ranked university, چائنا کی بڑی اچھی یونیورسٹی ہے, ورلڈ ٹاپ 89th میں ہے. And he was here and was just اس نے PhD وہاں سے بھی شروع کیا تھا, اور ہم یہاں پہ ایسے ڈسکشن کر رہے تھے. تو I was sharing him a story of my university کہ ایک پرسن تھا, جب اس کے پاس پوزیشن تھی تو اس کا جو بیہیویئر تھا وہ کیسا تھا, اور جو اس کے پاس پوزیشن چلی گئی تو میرا اچھا فرینڈ تھا, لیکن پوزیشن جانے کے بعد اس کا بیہیویئر بڑا ہی ایک عجیب سا ہو گیا. تو وہاں پہ we started thinking as a researcher, ہم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں میں ایگو بہت ہائی ہوتی ہے وہ زیادہ جو ہے وہ مطلب بیہیو کرتے ہیں برے طریقے سے. جن پاور ہوتی ہے اور ایگو آ جاتی ہے ان کے اندر پاور کی وجہ سے. تو ہم نے اس کوشچن کو انویسٹیگیٹ کیا, اور آج ہم اس پہ بہت سی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں. تقریباً ہمیں اس انیشیل تھنکنگ کو ہم نے ایک سائنٹیفک تھنکنگ کا پارٹ بنایا. آلموسٹ 8 to 10 months ہو گئے. اسٹل وی آر ڈوئنگ, کیونکہ اچھی ریسرچ کرنا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے
ادھر سے جرنل پکڑا اور پبلیکیشن کر دی اور آپ نے جو ہے وہ 20 پبلیکیشن کروا لی 15 کروا لی. اس میں ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ وہ تھنکنگ جتنی بھی دنیا میں اگر آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں, چاہے سوشل سائنس کی ہے, چاہے وہ آپ نیچرل سائنس میں چلے جائیں, یا آپ اگر فزکس میں دیکھیں, کیمسٹری میں دیکھیں, جتنی بھی یہ ساری ریسرچز ہیں, ایک تھنکنگ انوالو ہے پیچھے. اور وہ تھنکنگ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے؟ کیا 2 آرٹیکلس پڑھ کے ہم اپنی تھنکنگ ڈیولپ کریں گے؟ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, اور اپنے جو بھی آپ کے سینئرز ہیں ان کے پاس آپ لے کے جائیں وہ آئیڈیا. آپ دیکھیں میری پرسنل ایکسپوئر, اور سینئرز بھی پھر آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں, کیونکہ آئی نو دا پیپل کے جو پبلیکیشن بھی کروا رہے ہیں, بٹ اگر آپ ان سے ریسرچ کی ٹاک کریں تو یوزلی ایسے لگتا نہیں ہے بہت زیادہ کہ انہوں نے اپنی یہ ہیبٹ ڈیولپ کیا ہے کہ وہ سراؤنڈنگ میں جو سوشل ایشوز ہیں ان پہ کوئی بات کرتے ہیں, ایز اے ریسرچر بات کرتے ہیں. جب عام آدمی بات کرتا ہے تو وہ ہر کوئی, چونکہ صبح شام ہمارا ٹاپک ہے ہمارے پاکستانی جو سوشل ایشوز ہم بات کرتے ہیں, لیکن ہر آدمی ریسرچر کی طرح بات نہیں کرتا, بیکاز ریسرچر جو ہے کرٹیک کر رہا ہوتا ہے ٹو نو سم تھنگ کہ کیا اس کا حل کیا ہے, اس کا سولوشن کیا ہے. تو دس از سم تھنگ کہ پہلا آپ کا فینامنا کیا ہے, ٹاپک کیا ہے. اس کی 2 اپروچز ہیں اور موسٹ ویلڈ اپروچز ہیں. میں لٹریچر کی اپروچ سے بھی اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ اپنا کریں, بٹ دیر آر 2 اپروچز جو ہم ریسرچ فینامنا آبزرو کرنا ہم کیسے, کیونکہ یہاں سے آپ کی ایکچوئل ریسرچ شروع ہوتی ہے. تو وہ ہم 2 اپروچز کی بات کریں گے. نمبر 1 اپروچ ہے جو ہم ٹاپ جرنل سے کو ریویو کرتے ہیں. ٹاپ جرنلز میں دیکھتے ہیں کہ واٹ از ہیپننگ ان دا ٹاپ جرنل. سیکنڈ از اور آبزرویشن. تو وہ ایک مختلف ایگزامپل کے ساتھ کنیکٹ کروں گا کہ ہماری آبزرویشن کیسے جو ہے وہ ریسرچ کوشچن کا کیسے پارٹ بن سکتی ہے. سو فرسٹ جو اپروچ ہے وہ ہے کہ آپ ریویو کریں ٹاپ جرنلز کو, اور آپ دیکھیں کہ ٹاپ جرنل ناٹ اباؤٹ, آپ کوشش کریں گے, اگر آپ میری فیلڈ ہو بھی کی ہے, شاید یہاں پہ مارکیٹنگ سیٹ کے لوگ بیٹھے ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ وہ ایگزامپل بھی کنیکٹ کر سکوں. آپ جنرل مارکیٹنگ کو وزٹ کریں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ جنرل اپلائڈ سائیکالوجی کو لے کے چلیں کہ وہاں پہ کیا کیا کرنٹ ٹاپکس جو ہے وہ ہیں. کچھ ایسے نیو پرسپیکٹیو آ رہے ہیں, نیو ایسے ڈفرینٹ جو ہے وہ پرسپیکٹیو ہے جن کو آپ لے کے چل سکتے ہیں. تو جو نیو پرسپیکٹیو یا کرنٹ پرسپیکٹیو جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب اب یہ نہیں کہ آپ کوئی تھوڑے اولڈ ایریا پہ کام نہیں کر سکتے. ایکچولی وٹ یو وانٹ کہ جو آج کا نیو پرسپیکٹیو ہے وہ is the problem of today's working culture, is today's organization کا ایک problem ہے. تو آپ اس پہ ریسرچ کریں. اینڈ لاسٹ نائٹ آئی واز تھنکنگ کہ میں کچھ سلائڈس پریپیئر کر لوں, تو آئی جسٹ وزٹڈ کہ جنرل اپلائڈ سائیکالوجی میں جو موسٹ کرنٹ ایشوز ہیں ان میں کیا نیو پرسپیکٹیو جو ہے وہ آ رہے ہیں. تو آئی فاؤنڈ این آرٹیکل, اور وہ ٹاپک مجھے ایک اچھا لگا, اینڈ جسٹ وانٹڈ, دس از این اپروچ, دس از اے ٹیکنیک ٹو فائنڈ ریسرچ ایکچولی دا ایریا. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ کوشچن اس میں سے کیا تھا, پرابلم بعد میں ہم ون بائی ون بات کریں گے. So the article was can becoming a leader change your personality? An investigation with 2 longitudinal studies from a role-based perspective. General applied psychology کا جو ہے وہ یہ ٹاپک ہے. اور مجھے اس میں پرسپیکٹیو اچھا کیا لگا, مطلب میں اگر ریویو کروں اور آپ میں سے کوئی بھی کر رہا, مجھے اچھا یہ لگا کہ یوزلی جب ہم بات کرتے ہیں لیڈرشپ کی تو ہم ٹریٹ اور بیہیویئر کی بات کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ پرسنالٹی کی وجہ سے لیڈرشپ جو ہے وہ مختلف ریسرچز میں نے دیکھی ہیں کہ جو لیڈر ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ ہے, پرسنالٹی کی وجہ سے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ, پرسنل جو فیکٹ پرسنالٹی کی ٹائپس اس کا امپیکٹ دیکھا جاتا ہے, ایتھیکل لیڈرشپ پہ دیکھا گیا. تو یوزلی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کانسنشیسنیس ہے, آرگنائز سسٹمیٹک ہے, تو کیسی آپ کی لیڈرشپ ہوگی. اگر آپ ٹاکٹیو نہیں ہیں, آپ کی جو ہے وہ آپ جو انٹروورٹ ہیں, ایکسٹروورٹ نہیں ہیں, تو پھر آپ انٹروورٹ لیڈر نہیں ہو سکتا. جب وہ بات نہیں کرے گا, کمیونیکیٹ نہیں کرے گا لوگوں سے, اور ڈسکشنز نہیں کرے گا, اور اوپن ڈبیٹ نہیں کرے گا, تو الٹیمیٹلی وہ لیڈر نہیں ہو سکتا. انٹروورٹ امپلائی لیول پہ ٹھیک ہے, اور لیڈرشپ لیول پہ وہ پھر اس کی جو ہے وہ کرٹیک کیا جاتا ہے. تو پرسپیکٹیو وچ آئی فاؤنڈ اٹریکٹیو ٹو می وہ یہ تھا کہ لیڈر بننے کے بعد آپ کی پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے. دس از اے کوسچن, دس از ون آف دا بگ کوسچن, جو کہ لیڈر ہونے کے بعد آپ کی جو ہے وہ اوکے. سو آئی واز تھنکنگ کہ لوکل پارٹیسپینٹس ہیں, تو کمیونیکیشن جو ہے میں اردو میں کر رہا تھا, آئی ایم سوری. So the first approach to find the research topic or research area
is to review the literature and to know. You have to visit the most top journal. You have to visit the most updated publication, like in the most current issues. What are the publications are there, and what types of perspective they are actually using, what are the, and you can also know that what are the challenges of today's organization, what are the challenges of today's practitioner, what are the challenges which are under consideration or under investigation of today's researchers. So the topic which I found, this article was published in Journal of Applied Psychology. The topic which I found attractive, that is, can becoming a leader change your personality? It means personality means there are personality traits. So if you are becoming a leader, are you going to change your are improving your out of box thinking? Are you are going to improve your conscientiousness thinking or extrovert? Are you are going to be more emotionally stabilized? Yes. There are factors. There are factors which differentiate the leaders and the non-leaders. So this is the changing leaders change your personality, becoming a leader. This is the perspective which I found attractive. So this is the one of the example that we didn't find any research gap through just looking the title of the paper. That is the second step, that you have to review the literature and find the gap and find theories force that becoming leader means you are going to change your personality. But the perspective which I found is very attractive. That is the first approach we're discussing, and this is the one example of the article which was published in Journal of Applied Psychology. And the second example which I found through just reviewing the current issues of Journal of Applied Psychology, that was virtual surface acting in workplace interactions, choosing the best technology to fit the task. Actually, surface acting is the one of the dimension of emotional labor. And there are two dimensions of emotional labor. Particularly, the most of the research has been done on emotional labor at subsist hotel sector, like emotional labor. There are two types, like surface acting and deep acting. And there is extensive research available on emotional labor, either surface acting or deep acting. But the topic which looks me here different, the perspective which I found different here is virtual surface acting. Today, due to the digitization, we are using you can say all communication mean most of the time, and nowadays, particularly because of the COVID, most of the time we actually meet through we actually meet through technology. So virtual surface acting, this is the topic which I found a different topic. And as a new researcher, the young researcher, you can ask me that, sir, how I can know when I don't have the literature review, but I even don't know the concept of surface acting, emotional labor, either it is virtually or it's not non-virtual. Then you have to find a supervisor, and the responsibility is on the shoulder of supervisor. He has to be updated. Not it's not that he is going to publish all the time. He has to be updated. He has to review the literature all the time, because morally and ethically he has to meet the right of supervision. Because the young researcher, it's a highly frustrated work. The research is, if your supervisor is not updated and he is not either publishing or is not don't have the habit of reading that is happening currently, then he or she has to guide you that this is the topic which is different, and you have to and he has to share you some guidance to read the articles which are existing articles and available on that topic. But the question is that the perspective which I found is virtual surface acting. And the first approach, this example which I'm sharing you in the under the umbrella of first approach, that reviewing literature, is when you don't have any personal experience or personal observation. And even if you have personal experience or personal observation, even in that case, you can review the what is happening in the top tier journals.
So this is the first approach, but you have to review the articles of the most top journal. And there is another perspective which I found, and this is the technique to find the areas, to find the topic on which you want to work. Actually, it's not the start of the research that you have find a gap. Actually, this is just to know that how to find a topic. So there's another example, and same I have taken from Journal of Applied Psychology, and the title of the paper: More Tasks, More Ideas: The Positive Spillover Effects of Multitasking on Subsequent Creativity. I know the research available on workload and what are its detrimental outcomes at workplace. I know that research, and that's why this topic attracted me. That more tasks, more ideas. Usually, what we do that when there are more tasks, multiple responsibility, there is a workload, there is a role conflict, then there are some negative consequences at work. But these researcher, you can also find out the thought process of the researcher, that thought it as just like the more tasks, more ideas, the positive spillover effects of multitasking on subsequent creativity. When you have multitask, when you are responsible to meet the demands of different tasks, then you have an opportunity to think not on a single task, not a single topic, but you have multiple areas to think about. And definitely more areas, more topics, more tasks will actually help you to think more, to think differently, to face different problems in different tasks. Then ultimately you will have a different ideas. So multitasking, the work, earlier literature, almost I think 20, 25, 30 years research says that when the workload is not good, and role conflict, these are actually happen when you have multitask. So they found a positive side of multitasking. So this is the topic which is attracting me, that more tasks, more ideas. If I want to do research, and if I have some reading of the earlier literature which is available on workload and say, detrimental outcomes, multitasking or its negative outcomes, then this is the topic is attracting to me. So the first, you must have the understanding. If you don't have the understanding, then you have to choose a supervisor who is doing a good research. These are few examples, very few examples, that you don't have a topic, you want to do research, you don't have topics. So what is the approach to know that most of the time you see that your students are coming to you and they're asking that sir, please share me some idea, some topic, on which topic I start research on, or investigating research. So we share topics that these days the areas like work ethics, or innovation, or creativity, or research on COVID-19 is going very speedily. So you can start research in these areas. So the first approach is reviewing the what is happening in the current journal. So this is the first approach. So my approach in today's discussion is to share you maximum the techniques, whatever I'm doing. I'm sharing you the idea, like topic, like research question or theory, just to share you the technique. After the session, the learning outcome of this session, and I'm expecting that after the session you will be able to, if you are a young researcher, if you are not a young researcher, you have the research idea, but you must learn something, and some mutual discussion. I will learn from you and you will learn from me, and inshallah we will do a much better research after today's discussion. The second approach is the approach which I like the most. Most of the top tier the top tier journals like Applied Psychology, or Organization Behavior, or Journal of Management, usually when you read their articles, they don't usually actually uh, uh, publish the article which are you can say a series of chain of publication on that topic is available in other journals as well. They actually like the idea which is a first, you can say, usually when you teach the courses like strategic management and other courses, then you ask student that if you want to be a good entrepreneur,
then you have to behave like a first mover. So these journals actually like the ideas which you are going to present or publish first time. So the first time ideas usually actually uh, are not based on the earlier literature that you are using a new mediating and moderating mechanism or taking idea from the future directions. Actually, these are your personal exposure and personal experience. How personal experience